إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تو ایک آدمی کے 3 دوست ہوں اور 3 دوست اس کے پاس آتے ہیں اور یہ آدمی ان 3 دوستوں سے پوچھتا ہے بتاؤ تم میرے ساتھ کیا کرو گے، کیا مدد کر سکتے ہو؟ ایک دوست یہ کہتا ہے میری تیری دوستی کا تعلق زندگی سے ہے، جس دن تو مر جائے گا اور ابھی تو یہاں رکھا ہوا ہوگا تو میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا، میرا اور تیرا تعلق، میرا اور تیرا رشتہ وہ تیری موت سے وابستہ ہے، موت آئے گی تیرا اور میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا دوست کہتا ہے ہاں میں زیادہ وفادار ہوں، میں آگے چلوں گا، میں تجھے کندھے پہ بھی اٹھاؤں گا اور چارپائی پہ بھی اٹھاؤں گا اور جا کے قبر میں اتار کر آ جاؤں گا، اوپر سے بڑی بڑی سلیں بھی رکھ دوں گا، بڑی بڑی مٹی بھی رکھ دوں گا، بھاری بھرکم مٹی بھی اوپر آ جائے گی اور وہاں تھوڑی دیر کھڑا ہو کر تیرے لیے دعا کر دوں گا، فاتحہ پڑھ دوں گا، چند دن روؤں گا، اس کے بعد مجھے بھول بھال جائے گا مسئلہ اور مجھے تو بھول جائے گا۔ اور تیسرا دوست یہ کہتا ہے غم نہ کر، دنیا میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تیری موت آئے گی تیرے ساتھ ہوں گا، فرشتے سوال جواب کے لیے قبر میں آئیں گے میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا میدان محشر میں تیرے ساتھ ہوں گا، وہاں سوال جواب جو بھی تجھے ہوں گے ہر سوال کے جواب میں تیرے ساتھ مدد کرتا رہوں گا اور یہاں تک کہ میں تجھے جنت میں داخل کرا کے چھوڑوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ارشاد فرمایا بتاؤ کون سا دوست سب سے بہترین دوست ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ سب سے آخری والا دوست، یہ سب سے اچھا دوست ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن لو یہ سب سے آخری والا دوست یہ انسان کے اعمال ہیں، جو انسان کی قبر میں بھی ساتھ ہیں، میدان محشر میں بھی ساتھ ہیں اور جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے، فرمایا یہ انسان کے اعمال ہیں۔ اور تشریح کر کے بتایا ارشاد فرمایا جب یہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو سر کی جانب سے نماز آ جاتی ہے، پاؤں کی جانب سے صدقہ آ جاتا ہے، دائیں جانب سے تلاوت آ جاتی ہے، بائیں جانب سے اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، جس طرف سے عذاب آتا ہے سر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ پاک کے دیے ہوئے یہ اعمال، اس بندے کے کیے ہوئے اعمال، یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں اور یہ اعمال کہتے ہیں اس عذاب کو پیچھے ہٹ جاؤ، تھوڑا سا تو یہ آرام کر رہا ہے، ابھی تو یہ سویا ہے، اسے ذرا سا آرام کرنے دو۔ اس طرح سے وقت گزرے گا، یہ آدمی دیکھ رہا ہوگا نماز بھی انسانی شکل میں، صدقہ بھی انسانی شکل میں، تلاوت بھی انسانی شکل میں، زکوٰۃ بھی انسانی شکل میں، سارے اعمال انسانی شکل میں، اس کے دوستوں کی شکل میں آ کے اس کے پاس بیٹھ جائیں گے۔ تھوڑا سا وقت گزرے گا تو کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنا وقت گزرے گا؟ اتنا وقت گزرے گا جیسا کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا ٹائم گزرتا ہے۔ یہ صدیوں قبر میں رہا، سالہ سال رہا، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہوگا کہ یہ وقت بہت جلدی اس کا کٹ جائے گا اور گزر جائے گا۔ اتنا وقت گزرے گا کہ دوبارہ سے قبر سے اٹھنے کا حکم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یوم ينفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سب کے سب رب کی طرف دوڑ بھاگ رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ کیا ہوا؟ کیوں اٹھ گئے سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، کیوں قبریں پھٹ گئیں؟ تو کہا جائے گا یہ اللہ کا وہ وعدہ قیامت کا آ گیا ہے، جس وعدے کے لیے تمہیں دنیا میں بتایا جاتا تھا، یہ وہ دن اٹھنے کا آ گیا ہے، اب چلو اللہ کی طرف۔ یہ آدمی خوش اللہ پاک کی طرف جائے گا، اعمال دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی عزت کے ساتھ اعمال اس کو لے کے جا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں اعمال کیے، اور پھر یہاں تک کہ میدان محشر کے سوالوں اور جوابوں میں وہ اعمال اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور جنت میں اس کو پہنچا کے چھوڑیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو دوسرا دوست ہے جو انسان کو قبر تک لے جاتا ہے، نیچے دفنا دیتا ہے، مٹی ڈال دیتا ہے، چند دن روتا دھوتا ہے، فرمایا وہ انسان کے اہل و عیال ہیں، یہ آدمی کا کنبہ ہوا کرتا ہے، یہ آدمی کا قبیلہ ہوا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنا دن جائیں گے؟ ماں مر گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، بہن بھائی کا انتقال ہو گیا، کتنے دن روئیں گے؟ چند دن جائیں گے۔ پہلے روزانہ عصر کے بعد جانے کا معمول، 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتہ 2 ہفتے عصر کے بعد،
تھک جائیں گے، پھر کہیں گے چلو جمعے کو جایا کریں گے، جمعے کو جا کے بھی تھک جائیں گے، پھر عید کو جانا شروع کر دیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قبر ہی بھول جائیں گے کہ کہاں قبر تھی، ہماری ماں کی قبر کہاں ہے، ہمارے باپ کی قبر کہاں ہے، ہمارے دادا کی دادی کی قبر، نانا نانی کی کہاں ہے۔ اب دادی دادا اور نانا نانی اور ماں اور باپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بیٹے اپنے ناز و نعم میں پل رہے، زندگی گزار رہے، انہیں کوئی فکر نہیں میری ماں کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی قبر میں، میرے باپ کے ساتھ قبر میں کیا بیت رہی ہوگی، بس انہیں اپنے اللہ نے ان کو بچے دے دیے، اولادیں ہو گئیں، جوان ہو گئیں، وہ اولادوں کے جھنجٹ میں ایسے پڑ گئے، دنیا کے مسائل اور مصائب میں ایسے گر گئے کہ سب بھول بھال گئے۔ اب وہ جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ ترس رہا ہے، کاش میرا بیٹا مجھے کوئی عمل آج بھیج دے، کاش میری ماں ترس رہی ہے، میرا پیارا چہیتا بیٹا جس کو دودھ پلایا، جس کو پروان چڑھایا، آج کوئی میرا عمل میرے پاس آ جائے میرے عزیز کا، لیکن کوئی بھی عمل نہیں ہے، سال ہر سال دیکھتے رہیں گے، ایک کہیں گزرتے کوئی وہاں قبرستان سے گزرے گا، آدمی کہے گا میرے دادا کی قبر اس قبرستان میں، اب پتہ نہیں کہاں ہے، معلوم نہیں کس جگہ پر ہے، باپ کی قبر اسی قبرستان میں ہے، بھول گئی ہے، گر گئی ہے، بارش آئی تھی گر گئی، معلوم نہیں کس جگہ پر ہے، چلتے چلو کھڑے ہو کے کہتا ہے چلو سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ لیتا ہوں، چلو سورۃ الاخلاص ہی پڑھ لیتا ہوں، یہ پڑھے گا جب اور یہ عمل اس کا اپنی ماں کے پاس پہنچے گا، باپ کے پاس پہنچے گا، ماں اور باپ خوش ہوں گے اور کہیں گے بیٹے کتنے سالوں کے بعد آج تو نے عمل بھیجا ہے، کتنے سالوں کے بعد عمل بھیجا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اگر اپنے پاس ذخیرہ ہوا تو پھر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر اپنے پاس اعمال کا بڑا ذخیرہ ہوا پھر نہیں دیکھیں گے آج بیٹا عمل بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا، آج ہماری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے آئے گا یا نہیں آئے گا، تو یہی سوال قیامت کے دن ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ، بتاؤ عمر کہاں گزار کے آئے ہو، عمر کے متعلق یہ سوال کیا جائے گا۔ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، ہاں عمر کا سوال تو ہو گیا، اب بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے، عمر میں جوانی آ گئی، علیحدہ سے مستقل سے جوانی کا سوال ہوگا، معلوم ہوا کہ جوانی کی اہمیت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ آج جوان سوچ لیں، جوان بہنیں، جوان بھائی، جوان لڑکے لڑکیاں سوچ لیں ان کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں، یہ ان جوانوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری جوانیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری یا اللہ کی فرما برداری میں، تمہارے دن کہاں گزرا کرتے تھے، تمہاری راتیں کہاں نافرمانیوں میں گزرا کرتی تھیں، راتیں ہوتی تھیں تو نافرمانی کے کون سے اسباب تمہارے ہاتھوں میں ہوتے تھے اور دن کو کون سے نافرمانی کے اسباب تمہارے ہاتھوں میں تھے، ایک ایک بات کا سوال کیا جائے گا، اور ان ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اپنی اولادوں کو کس راستے میں ڈالا تھا، جوان اولاد کو کس راستے میں ڈالا، اللہ کی فرما برداری میں ڈالا تھا یا اللہ کی نافرمانی میں ڈالا تھا، یہ ماں باپ سے بھی سوال ہوگا، یہ پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہاں ماں باپ نے اگر محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی اپنی اولاد کو ہدایت پر لانے کی، کوشش کی ہے، محنت کی ہے، بارہا کہا، تڑپ کر اللہ سے مانگا، رو دھو کے مانگا، ماں باپ کی تو جان پھر تو چھوٹ جائے گی، لیکن اگر ماں باپ نے محنت نہ کی، اسکول سے بچہ غائب رہا، کالج سے غائب رہا، یونیورسٹی میں آج بچہ اور بچی نہیں گئے، اس پر تو ڈانٹ پڑے، نماز نہ پڑھنے پر کوئی ڈانٹ نہ ہو، ایسی ماں سے ضرور پوچھا جائے گا، ایسے باپ سے ضرور پوچھا جائے گا، ایسی ماں سے پوچھا جائے گا کہ جس دن تیرا بچہ اگر ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا جاتا ہے، سارا دن قلق اور افسوس رہتا ہے میرا بیٹا بغیر ناشتے کے آج کیوں نکل گیا، اور جس دن چھٹی کا تھا آج اس جوان بیٹے نے فجر کی نماز کو ضائع کر دیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ ماں 10 بجے اسے گرم اٹھ کے ناشتہ بنا کے دے رہی ہے، نہ ماں کے دل میں کوئی افسوس ہے میرے بیٹے میں کتنی بڑی نافرمانی کی ہے، نہ بیٹے کے دل میں یہ افسوس ہے میں نے کتنی بڑی اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے، کتنی نافرمانی ہے، سن لو حدیث پاک میں آتا ہے ما من یوم والارض تستأذن ربها ان تغرق ابن آدم، روزانہ یہ زمین یہ کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے اس انسان کو میں نگل جاؤں، اس نے تیری کیوں نافرمانی کی ہے، اس نے کیوں نماز کو برباد کیا ہے، اس نے کیوں جھوٹ بولا ہے، اس نے کیوں تیری نافرمانی کی ہے، ما من یوم والبحر یستأذن ربه ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے اے اللہ آج اجازت دے دے اس تیرے نافرمان کو غرق کر دوں،
اس تیرے نافرمان کو برباد کر دوں. اس نے کھایا بھی تیرا, اس نے پیا بھی تیرا, نافرمانی تیری اس نے کیوں کی ہے؟ اور سن لو, آسمان کہتا ہے اے اللہ اجازت دو, اے اللہ اجازت دیجئے, میں پھٹ جاتا ہوں, اس بندے نے کیوں نافرمانی کی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اما عبدکم فشانکم, اگر تم نے انہیں پیدا کیا ہے, آئے آسمان تو نے اگر میرے اس بندے کو بنایا ہے. زمین کو کہا تو نے بنایا, نہیں میں نے نہیں بنایا. سمندر سے پوچھتا ہے اللہ تو نے بنایا, نہیں میں نے نہیں بنایا. فرمایا اگر تو نے بنایا ہے تو پھر پکڑ لو, اسے پکڑ لو, اور میں نے بنایا ہے تو پھر میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. ٹھیک ہے انتظار کرتا ہوں. فجر برباد کر دی ہے اس نے, ضائع کر دی ہے, میں انتظار کرتا ہوں شاید ظہر کو یہ نادم ہو جائے, شاید ظہر کو یہ توبہ کر لے. ظہر ضائع کر دی ہے, عصر تک انتظار کرتا ہوں شاید عصر میں آ جائے, عصر میں اذان کی آواز اس کے کان میں پڑے اور یہ پلٹ کے آ جائے. عصر بھی برباد کر دی ہے, شاید مغرب میں آ جائے, سورج ڈوبتا ہوا دیکھے کہ آج یہ کائنات کا سورج ڈوب رہا, ایک دن میری زندگی کا سورج بھی ڈوبے گا, شاید اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے. نہیں عبرت حاصل کی, اور جب بالکل کائنات کے اندر اندھیرا چھا گیا ہے شاید اس سے عبرت حاصل کر لے. آج سورج کا وجود ختم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے, ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے, اب شاید اللہ کی طرف آ جائے. اللہ فرماتے ہیں انتظار کر رہا ہوں شاید اب اس اندھیری میں آ جائے. لیکن رات کی تاریکی اور اندھیری ہوتی ہے, یہ جوان پھر نافرمانی کے اسباب لے کے نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ کی بغاوت میں پھر آ جاتا ہے, اور نافرمان بہن نافرمان لڑکی پھر اللہ پاک کی بغاوت میں اور اللہ پاک کی نافرمانی میں پھر دوبارہ سے آ جاتی ہے. تو یاد رکھو, گناہ کر کے اگر ذرہ برابر دل پر ندامت نہ ہو, دل پر چوٹ نہ پڑے, دل پر افسوس نہ ہو, تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے. یہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. جو آدمی گناہ کر کے شرمندہ نہ ہو, گناہ کر کے نادم نہ ہو, گناہ کر کے اس کے آنسو نہ نکلیں, چلو شرمندہ تو ہو جائے, نادم تو ہو جائے, یہ کہے مجھ سے کیا ہو گیا, کتنا بڑا میں جرم کر بیٹھا, میں نے نماز ترک کر دی ہے, میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے, بد نگاہی ہو گئی ہے, کتنا بڑا میں نے جرم کر دیا ہے, جھوٹ بول دیا ہے. سن لو, یہ قیامت کے دن اس جوانی کے متعلق سوال ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے. دوسری وہ چیز کہ جس کے متعلق قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا, عن شبابہ فیما افنا, بتاؤ جوانی کہاں خرچ کر کے آئے ہو. تیسرا سوال, وعن مالہ من این اکتسبہ, بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا, کہاں سے کمایا تھا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل. شكرا يا ربي شكرا, هديت قلبي شكرا, نورت دربي شكرا, شكرا يا ربي, شكرا يا ربي شكرا, هديت قلبي